السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 37 آج انشاءاللہ اس کا درس ہوگا۔ باب بیان کون الشرک اقبح الذنوب و بیان اعظمہا بعدہ، یعنی شرک گناہوں میں سب سے بدترین شرک ہے اور گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کا بیان۔ تو گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور پھر شرک کے بعد اور دوسرے بڑے گناہ کون سے ہیں اس باب میں اسی کا بیان ہے۔ تو باب بیان کون الشرک اقبح الذنوب، یعنی اقبح السیئات، شرک گناہوں میں سب سے بدترین گناہ ہے، اور پھر گناہوں میں اور بڑے گناہ کون سے ہیں شرک کے بعد اس کا بیان۔ تو شرک بدترین گناہ ہے، اور شرک کے بعد دوسرے بڑے گناہ کون سے ہیں اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا جریر وقال عثمان حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل عن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قال قلت ان ذلك لعظیم قال قلت ثم أي قال ثم ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم ان تزانی حلیلۃ جارک۔ اس حدیث میں امام مسلم کے دو استاد ہیں، ایک ہیں عثمان بن ابی شیبہ اور دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ نے سے ہم نے جو روایت سنی ہے تو انہوں نے حدثنا جریر کہا ہے، اور اسحاق بن ابراہیم نے اخبرنا جریر کہا ہے، یعنی حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر، اور پھر حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر۔ تو امام مسلم کے ایک استاد ہیں عثمان بن ابی شیبہ، تو ان کے استاد ہیں جریر، اور انہوں نے جریر سے روایت کی ہے اس لفظ کے ساتھ حدثنا جریر۔ اسحاق بن ابراہیم نے روایت کی ہے یہ اخبرنا جریر۔ تو حدثنا اور اخبرنا میں امام مسلم کے نزدیک فرق ہے، امام بخاری کے یہاں فرق نہیں ہے، امام مسلم فرق کرتے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اگر استاذ پڑھے طلبہ سنے تو اس کو کوئی شاگرد حدثنا سے بیان کرے گا، اور اگر شاگرد پڑھے استاذ سنے تو اس کو شاگرد اخبرنا سے بیان کرے گا۔ بہرحال تو جریر روایت کرتے ہیں منصور سے، اور منصور ابو وائل سے، وہ عمرو بن شرحبیل سے، وہ عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الذنب اعظم عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ گناہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ اور اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ ندن کے معنی ہوتے ہیں شریک، مماثل، جمع انداد۔ بناؤ تم اللہ کا مثل یعنی شریک، اور اس حال میں کچھ تم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبداللہ کہتے ہیں
کہ میں نے کہا کہ ان ذالک العظیم، یہ تو خیر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یتماماک، یعنی تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یہ عربوں میں اس کا رواج تھا، بعض قبائل میں، کہ وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے فقر و افلاس کے ڈر سے۔ قرآن کریم میں اس لیے کہا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یعنی اے لوگو تم اپنی اولاد کو فقر و افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو اصل میں فقر و افلاس کے ڈر سے کسی کو قتل کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ پر کمزور ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ رزاق ہے، طاقت والا ہے، مضبوط ہے، اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کی روزی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ جامع صحیح بخاری کی روایت، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد فرشتہ روح ڈالتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھ دیتا ہے، یعنی اس کی عمر ہے، اس کی روزی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا سامان بھی پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رزاقیت پر اس کا ایمان کمزور ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال کا ایمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا مذاق اڑایا ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یا رزاقی نہیں ہے۔ تو یہ طرز فکر بہت ہی گمراہ کن ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر کون سا گناہ؟ کہا کہ ان تقتل ولدک مخافۃ ان یتماماک، قال قلت ثم، پھر کون سا گناہ؟ تو کہا کہ ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ حلیلۃ کے معنی بیوی، اصل میں حلیلہ بمعنی محلولہ۔ پھر یہ ہے کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ اصل میں کسی بھی عورت سے زنا کرنا جرم عظیم ہے، اور پھر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے یہ مزید جرم ہے، اس لیے کہ پڑوسی کی عورت کے ساتھ جمع کرنے میں اس کا مطلب اس نے پڑوسی کے جو پڑوسی کا حق ہے اس نے اس کو بھی پامال کیا، زنا کیا، پڑوسی کے حق کو پامال کیا، جو بھائی چارگی ہونی چاہیے اس کو ختم کر دیا اس نے۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ شرک سب سے بدترین گناہ ہے، اور شرک کے بعد 2 گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گناہ یہ ہے کہ اولاد کو فقر و افلاس کے ڈر سے قتل کرنا، اور اس کے بعد پھر پڑوس کی بیوی کے ساتھ جمع کرنا، زنا کرنا۔ اور یہ دوسری روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم جميعا عن جریر، قال عثمان قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم قال أن تقتل ولدك مخافة أن يتماماك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة ذلك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کی طرح ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت کا، کہ جب آپ سے عبداللہ نے پوچھا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا گناہ بڑا ہے؟
یا ان تدعوا للہ ندن، تم اللہ کے لیے مماثل، مانند یا شریک پکارو، حالانکہ اسی تم کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ان تقتلا ولدک مخافۃ یتامى معک، اور پھر ان تزانی حلیلۃ جاری، یہاں تک تو خیر گزشتہ حدیث میں بھی ہے۔ تو فانزل اللہ عز وجل تصدیقہ، یعنی عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ذکر کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا یوں کہہ لیجیے کہ سورہ فرقان کی اس آیت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ الفرقان کی آیت نمبر 68 ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی مومن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی بھی جان کو، کسی کی جان کو لینا حرام ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یہ قتل نفس حرام ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے قتل نفس جائز ہو جاتا ہے۔ الا بالحق کا جو استثناء ہے، اس استثناء میں 3 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، کسی نفس کو، کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی کسی نے کسی دوسرے بندہ کو قتل کر دیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ ایک حقیقی ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، ایک مسلمان مرتد ہو جائے، ارتداد کی سزا قتل ہے۔ اور تیسری چیز ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا زنا کرنا، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اگر حق پہنچ جائے تو وہ نفس کو قتل کرتے ہیں۔ تو اس کی 3 شکلیں ہیں حق پہنچنے کی: قصاص کی وجہ سے قتل کیا جانا، ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جانا، اور زنا کی وجہ سے قتل کیا جانا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ پائے گا۔ تو دیکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شرک کا ذکر کیا ہے، پھر قتل اولاد کا ذکر کیا ہے، پھر زنا کا ذکر کیا ہے، بالکل انہی باتوں کی تصدیق یہ سورہ الفرقان کی آیت کر رہی ہے۔ اس میں بھی دیکھیے پہلے شرک کا ذکر ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، پھر قتل نفس کا ذکر ہے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، پھر زنا کا ذکر ہے، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ یہ اس سے پہلے ایک باب گزرا ہے جس میں افضل الاعمال کا بیان کیا گیا ہے کہ اعمال میں کون سا کام افضل ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے کہ اعمال میں افضل الاعمال ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ کے بعد اور جو دوسرے بہت سے کام ہیں وہ افضل الاعمال میں سے ہیں، اور حالات و اشخاص کے اختلاف کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو افضل اعمال قرار دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے معاملہ یہاں بھی ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس باب میں بتایا گیا کہ اکبر المعاصی الشرک، یعنی سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد القتل بغیر حق یلیہ، یعنی بغیر ناحق قتل کرنا، اور نمبر 3 اور اس کے بعد پھر زنا کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے۔ اس کے بعد قتل ناحق ہے، اور
اس کے علاوہ بھی اور بہت سے گناہ ہیں، جیسے زنا، لواطت، والدین کی نافرمانی، جادو اور پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، مقابلے کے دن بھاگنا، سود کھانا وغیرہ، یہ سب بھی گناہ کبیرہ ہیں، اور ان کے الگ الگ احکام ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے، اور اس کا حکم بھی مختلف ہے حالات و اشخاص کے اعتبار سے۔ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مختلف روایات میں، مختلف احادیث میں کسی حدیث میں کسی برائی کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، اور کسی حدیث میں کسی دوسری برائی کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وعلی ھذا یقال فی کل واحدۃ منها ہی من اکبر الکبائر، یعنی سب سے بڑا گناہ تو شرک، اس کے بعد قتل ناحق، اور اس کے بعد جتنے گناہ ہیں سب بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ وَإِنْ جَاءَ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، اگرچہ اور اگر بعض احادیث میں آ جائے کہ فلاں گناہ اکبر الکبائر ہے، فلاں گناہ اکبر الکبائر ہے، تو اس کو تضاد نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شرک اور قتل ناحق کے بعد اور جتنے گناہ ہیں وہ من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ہیں، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، پھر قتل نفس ہے، اور اس کے بعد جتنے گناہ ہیں وہ سب بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو جیسا کہ افضل الاعمال کے بارے میں بحث گزری ہے، آگے کے درس میں ہم بتاتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کے بارے میں ائمہ کا کیا اختلاف ہے۔ تو بس یہیں تک درس موقوف رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔